بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ناظرین، وہ پروگرام جس کا آپ سارے ہفتے انتظار کرتے ہیں، میں اس کا میزبان آشکار داور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی والوں سے کیا کہتے ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ خواب میں دیکھتے ہیں مردوں کو، جی ہاں، جو وفات پا گئے لوگوں کو۔ اب وہ دو کیفیت میں مردے نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ دیکھنے والے سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، قسم پرسی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کسی مشکلات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے۔ یا بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے خواب دیکھنے والے اپنے لواحقین کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں۔ بڑا خوبصورت یہ مضمون ہے جو آج مفتی صاحب نے مجھے کہا اس پہ بات کریں گے، اور میں خود بھی انٹرسٹڈ ہوتا ہوں کہ اس قسم کے خواب یقیناً مجھے بھی نظر آتے ہیں، آپ کو نظر آتے ہوں گے۔ تو مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر کوئی مردے یا وفات پائے ہوئے لوگ کسی کو دیکھنے والے کو کچھ دیں یا کچھ لیں تو اس حوالے سے یہ خواب کیا کہتے ہیں۔ اور آپ ہمارا ویب پیج یقیناً آپ کو زبانی یاد ہوگا ARYQTV.tv، آپ ہمیں انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ کسی بھی اس پہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ ویو کر سکتے ہیں، ARYQTV.tv۔ اس میں آپ کلک کریں گے، خواب کیا کہتے ہیں، ڈیٹ ڈالیں، آپ کو انشاءاللہ ڈیٹ کا پروگرام آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھیں گے خواب کیا کہتے ہیں اگر کوئی مردہ کچھ دے یا لے۔ ہاں، جاتے جاتے بتاتا چلوں کہ آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، جلدی جلدی اچھے سچے خواب یاد رکھیے، لکھ لیجئے اور پھر پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ گفتگو آخر مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سب بہت سارے لوگوں میں نے دیکھا اس فکر میں ہوتے ہیں کہ یار ہمارے والد صاحب آئے یا والدہ آئیں یا کوئی رشتہ دار آیا یا کوئی جاننے والا آیا، بڑا غصے میں تھے یا مانگ رہے تھے ہم سے کچھ چیزیں، یا ہمیں تحفہ دے کے گئے، مٹھائی دے کے، کپڑے دے گئے، ایسے خواب اگر نظر آئے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، خواب میں مردے کو خوش دیکھا ہے اور حالت مسرت میں دیکھا ہے، یا اچھا لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے، یا عین جوانی کی حالت میں یعنی جو بھرپور قوت ہوتی ہے اس میں دیکھا ہے، تو ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ مردے کی حالت کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مردہ الحمدللہ اس جہاں میں اچھی حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہے، خوش ہے۔ اور مردے کو اگر بے حال دیکھیں، یہ لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، یا پھر خدا نخواستہ وہ بے لباس ہے، یا بہت پریشان ہے، پراگندہ حال ہے، تو اس کی حالت کے مطابق وہ وہاں پر جو ہے وہ اچھے حال میں نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ پراگندہ حال ہے، پریشان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تکلیف کا اظہار کر رہے گا۔ ہاں، یعنی جس طرح وہ تکلیف کا اظہار کرے، یا جتنا وہ پراگندہ ہو یا خدا نخواستہ بے لباس ہو، یعنی اس کو اسی حال پر ڈیپینڈ کیا جائے گا، منطبق کیا جائے گا کہ یہ اس کا حال پھر وہاں پر اسی کے مطابق ہے۔ یعنی کم ہے تو ظاہر کم پریشان ہے، زیادہ ہے تو وہ اس جہاں میں زیادہ پریشان ہے۔ اب دوسری چیز آ جاتی ہے کہ یعنی خواب میں یہ دیکھے کہ مردے نے اسے کچھ دیا ہے۔ اچھا، مردے نے اگر اسے کچھ دینی چیز دی ہے، مثال کے طور پر قرآن دیا ہے، یا کوئی حدیث کی کتاب دی ہے، یا کچھ اور چیز جو یا تسبیح دی ہے، یا دعا دی ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس پر منطبق ہوتی ہیں کہ دیکھنے والے کو روحانی طور پر یا آخرت کے حوالے سے کچھ اچھائی کی امید ہے، آخرت کے حوالے سے اچھائی کی امید ہے، یا دین کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے کوئی اچھی چیز ملنے کی امید ہے۔ اور اگر کوئی دنیاوی چیز دے، دینی چیز نہ ہو، دنیاوی چیز ہو، یعنی دنیاوی چیز سے مراد کوئی رزق کی چیز ہے، کوئی روپیہ پیسہ ہے، کوئی سونا چاندی ہے، یا کوئی بھی دنیاوی چیز ہے، وہ اگر مردے نے اسے دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بھلائی بھی عطا کی جائے گی، رزق حلال بھی عطا کیا جائے گا، اور رزق حلال وہاں سے ملے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ ماشاءاللہ، یہ بڑا زبردست خواب ہوتا ہے۔ ایک چیز اور ہے کہ خواب میں مردے نے کچھ مانگا تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی چیز مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے مدد کی ضرورت ہے، آپ دعاؤں کے ذریعے، ایصال ثواب کے ذریعے اس کی مدد کریں۔ لیکن اگر مردے نے آپ سے کچھ مانگا نہیں، یعنی مانگ رہا ہے اور لے لیا ہے، اگر آپ سے کوئی چیز لے لی ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، دیکھنے والے کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اچھا، دیکھنے والے کے لیے اچھا نہیں؟ جی ہاں، جی ہاں۔ اور جو خواب میں آیا اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے؟ نہیں، دیکھنے والے کے لیے۔ اچھا جی جی جی، اگر اس نے کوئی چیز لے لی آپ سے، ہاں تو دیکھنے کھانے کی چیز ہو، روپیہ پیسہ ہو، یا کوئی بھی چیز وہ لے کر چلا گیا ہے، اچھا یا اس نے لے کر پہن لی ہے، تو وہ دیکھنے والے کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ پھر دیکھنے والا فوراً اٹھ کر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوتو کر دے، لا حول شریف بھی پڑھ لے، اور یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرما، اور حتی الوسع جو ہے وہ صدقات خیرات کا اہتمام کرے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ مردے کو اٹھا کر لے جا رہا ہے بغیر جنازے کے، اگر وہ اٹھا کر لے جا رہا ہے تو اس کی تعبیر بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ایسے کام میں مبتلا ہے جو حرام کام ہے۔ اچھا، دیکھنے والا؟ دیکھنے والا ایسے کام میں، یا کوئی فیلڈ اس کی ایسی ہے جس میں حرام ریسورسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اگر مردے کو لے کر یا پھر ایسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے جو عقائد کے حوالے سے یا دینی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، اسے پھر صحبت بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر اس نے دیکھا ہے کہ وہ جنازے پر مردے کو اٹھا کر لے جا رہا ہے تو اس کی تعبیر بھی سن لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر وہ کسی ادارے میں کام کرتا ہے تو باس کے ساتھ اس کی قربت ہوگی، اور اگر یعنی قربت سے مراد یہ ہے کہ وہ قریب ہو جائے گا، ہاں گڈ بک میں آ جائے گا۔ اور اگر وہ کسی یوں سمجھ لیں کہ کسی یعنی سرکاری عہدے پر براجمان ہے، تو جو اس کا بڑا ہوگا، یعنی چاہے وہ یعنی آج کل کے دور کے اعتبار سے آپ حکمران کے لیجئے، اس کے ساتھ قربت ہوگی، یعنی گڈ بک میں آ جائے گا، اور کہیں نہ کہیں زندگی کی کسی حصے میں اسے یعنی ان ذمہ داریوں میں سے کوئی ذمہ داری ملے گی۔ اچھا، ویری گڈ۔ یہ مطلب ایک پوری سائنس ہے جی 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 جی، کہ مطلب اگر جنازہ دیکھا جی تو حضرت، یہ حضرت الٹ ہو گیا بالکل، اور خود بغیر جی جنازے کے جا رہا ہے تو اس کا الٹ ہو گیا۔ اچھا، یہ بھی تو سنا ہے اگر مردہ کوئی سفید چیز دے تو اچھا ہوتا ہے، کوئی گہرے رنگ کی چیز دے تو اچھا نہیں نہیں، ہوتا؟ مردہ مطلقاً کوئی چیز دے وہ اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی دنیاوی چیز ہو، دینی چیز ہو، مطلب حرام چیز نہ ہو، یعنی جس کو ہم عام طور پر دنیا میں اختیار کرتے ہیں نا، چاہے وہ لباس ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ دے تو اس کے لیے بھلائی ہے۔ اچھا، فرض کرو کوئی حرام چیز دے رہا ہے تو بھی کیا ہو؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ اس سے اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہیں پر کوئی ایسے کام میں مبتلا تو نہیں ہے کہ جہاں پر حرام کی آمدنی ہے، یا کوئی ایسے معاملات تو نہیں ہیں۔ اچھا، غلط طرف دعوت دے رہا ہے، تم ادھر آ جاؤ، یہ فلاں جوا خانے میں بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، تو پھر عام طور پر مردہ اس طرح آ کر جو ہے وہ نہیں کہتا۔ اچھا، لیکن اگر اس نے ایسا دیکھا ہے تو اس کا عین ممکن یہ ہے کہ وہ زندگی جو گزار رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اس کے رسول کی نافرمانی میں ہے، اور عین یہ بھی ممکن ہے کہ خدا نخواستہ مستقبل میں کسی حرام کام میں یا کسی خدا نخواستہ برے اعمال میں پڑ جانے کی امید ہے۔ اچھا، لگ گیا تو اس کے اپوزٹ بات کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی دعوت دے، نیکی کی دعوت دے، مسجد جانے کی دعوت دے، یا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھا کرو، ہدایت کی بات ہو، تو یہ کیا کہتا ہے؟ اگر وہ نمازی ہے دیکھنے والا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اور زیادہ رغبت کے ساتھ کرے، کچھ چیزوں کا اضافہ کر لے، یعنی اگر فرائض پڑھتا ہے، فرائض واجبات پڑھتا ہے، سنت ہے، تو نوافل کی طرف آ جائے، زکوٰۃ دیتا ہے پابندی سے، صدقات کی طرف آ جائے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت تھوڑا زیادہ کر لے، درود پاک پڑھتا ہے تو زیادہ پڑھ لے، تھوڑا نیکیاں زیادہ کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر اس کا حال اس کے برعکس ہے، یعنی بے فکرانہ زندگی بسر کر رہا ہے لاپرواہی کے ساتھ، تو اسے پھر بتایا جا رہا ہے کہ اگر تو نے ایسی ہی زندگی بسر کی تو حال اچھا نہیں ہوگا، تو اچھے حال کی طرف پلٹ، نیک اعمال کی طرف پلٹ، تو انشاءاللہ تیرا یہ راستہ جنت کی طرف جائے گا۔ اچھا، آخری سوال چھوٹا سا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زیارت ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی خواب میں ہوتے ہیں، اگر کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کو مرشد وغیرہ نظر آئے، وہ کیا خواب کرتا ہے؟ دیکھیں، صحابیوں کے بھی، صحابہ اکرام علیہم رضوان کا بھی یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہت سے صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑی یوں سمجھ لیں ظلم و ستم کی چکی میں پس کر زندگی بسر کی ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ سچائی کا علمبردار ہوگا،
کسی نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا تو وہ بہادر ہوگا. اچھا اس صفت سے جا کے ماشاءاللہ ویری گڈ. اور اگر اپنے مرشد کو خواب میں دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ مرشد کے فرامین پر عمل بھی کر. بہت شکریہ صاحب, آپ نے ماشاءاللہ آج دل خوش کر دیا, بہت اچھی آپ نے ایک سائنسی توجیہات پہ, میں ایک سائنسی توجیہات کہتا ہوں. ناظرین گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے لیکن ہمیں جانے ایک وقفے پہ ملتے ہیں, ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین وقفے سے پہلے جن میرے بہن بھائی نے سنا اور ان کو تو معلوم ہوگا بڑا, انہوں نے اچھا انٹرسٹ لیا ہوگا اس میں, لیکن جو لوگوں نے ابھی پروگرام دیکھنا شروع کیا بتاتا چلوں, وقفے سے پہلے ہم مفتی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے کہ اگر مردے خواب میں نظر آئیں تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں. کوئی مردہ دے تو کیا کہتا ہے خواب, کوئی مردہ مانگے لے تو کیا کہتا ہے. وہ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے تفصیل سے بیان کیا ہے, اور جن لوگوں کو دیکھنا ہو وہ ریپیٹڈ کا آج کل پاکستانی وقت مطابق انشاءاللہ دوپہر 12 بجے آپ پیش کی جائے گی, اس میں دیکھیے گا, یا انشاءاللہ یا RYQTV.tv پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. بہرحال آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. سلام جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حریم بات کر رہی ہوں. مفتی صاحب حریم بہن بات کریے, اپنا خواب بیان کیجیے. مفتی صاحب ایک چھوٹا, میرے 2 خواب ہیں. ایک میری کزن نے دیکھا ہے میرے لیے, اس نے یہ دیکھا ہے کہ میرا رشتہ ہو گیا میرے کسی کزن کے ساتھ, ٹھیک ہے, میرا اس کے ساتھ رشتہ ہو گیا. پھر گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے, ڈھول بج رہے ہیں اور میں ڈانس کر رہی ہوں, اور وہ جو میرا کزن جس کے ساتھ میرا رشتہ ہو کے ساتھ. آواز ٹھیک ہے, دوسرا خواب بیان کریں. یہ دوسرا جی ایک تو نہیں, اس کو نا مکمل سن لینا. وہ میں ڈانس کر رہی ہوں. بات سنیں میری بہن, بات سنیں, وہ سمجھ لیا ہم نے. یہ بتائیں کہ نماز کی پابندی کرتی ہیں آپ؟ جی میں نماز کی پابندی کرتی ہوں, درود السلام کی پابندی کرتی ہوں, کلمہ وغیرہ. ٹھیک ہے, دوسرا خواب بیان کریں. دوسرا بتائیے. اور دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ نا میں دیکھ رہی ہوں کہ میں مرنے والی ہوں, جیسے موت آ رہی ہے, اور میں اس دوران کلمہ طیبہ پڑھ رہی ہوں, اور اس کے بعد میں پڑھ رہی ہوں درود السلام صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھتے پڑھتے جو ہے نا میرا دم نکل جاتا ہے, میں مر جاتی ہوں. پھر میں اگلے جہاں پہنچ جاتی ہوں, یعنی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب قبر آنے والی ہے, اب میرا کیا ہوگا. ٹھیک ہے میری بہن, اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا رشتہ ویسے ہو چکا ہے, شادی شدہ ہے؟ نہیں, اس معاملے میں کافی مشکلات ہیں, کافی مشکلات ہیں. ٹھیک ہے, چلے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رشتہ عطا فرمائے, ہم سب دعا کرتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نا مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. میری امی نے خواب دیکھے ہیں. پہلا خواب تو ان کا یہ کہ جس طرح سے انہوں نے میری بیٹی کے بارے میں دیکھا جو 5 سال کی ہے, اس طرح سے کہ اس نے نا مطلب کہ واش روم کر دی تو غلاظت نا اس نے اپنے منہ پہ مل لی ہے, تو میری امی نا اس کو واش کرا رہی ہیں اپنا, تو کہہ رہی ہیں کہ بیٹے یہ آپ نے کیا کر دی ہے. تو اس طرح سے دیکھا. دوسرا خواب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے نا جو فقیروں کی ریڑھی نہیں ہوتی ہے جس پہ اکثر بیٹھتے ہیں, وہ اس کے اوپر نا میری امی بیٹھی ہوئی, انہوں نے بالکل سفید رنگ سے نا کپڑے پہنے ہیں. یہ کس سے دیکھا ہے؟ میری امی نے اپنے بارے میں خواب دیکھا. اپنے بارے میں دیکھا. جی جی اچھا. کہ وہ سفید رنگ کے نا انہوں نے بالکل سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے, اور جو فقیروں کی ریڑھی نہیں ہوتی اس کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اسکوٹی ہے, اور وہ اس کو چلا کے نا تو وہ ہاسپٹل جا رہی ہے. راستے میں مشکلات ہوتی ہیں, کچھ شیشے کے دروازے ہوتے ہیں کچھ, لیکن وہ سب کراس کر کے نا تو وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہیں کسی سے پتہ پوچھ کے. اس طرح. اچھا, آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ نا آن لائن کام کرتے ہیں, مطلب کہ کال سینٹر میں ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ فائنینشلی معاملات صحیح ہیں آپ کے؟ ہاں جی شکر الحمدللہ. ٹھیک ہے, شکر الحمدللہ. لاہور سے آپ تعلق رکھتی ہیں, پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی خیریت سے ہیں؟ جی میری بہن اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ ہم سب کو اپنی رضا کی زندگی عطا فرمائے. آمین آمین. جی بھائی خواب میرا یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بہت اونچا پہاڑ ہے, اس پر میں ڈرائیو کر کے بہت اوپر تک لے جاتی ہوں, اور جب میں بہت اوپر جاتی ہوں تو پھر واپس کسی کو ہی بولتے ہیں کہ بھائی نیچے جاؤ اب, تو وہ بالکل اسٹریٹ دیوار کی طرح سے ہے, مطلب سلوپ نہیں ہے. تو میں بیٹھتی ہوں ڈرائیونگ سیٹ پر, اور میں کہتی ہوں کہ میں نہیں, مطلب اس طرح سے میں نہیں جا سکتی ہوں نیچے تک, اسٹریٹ مطلب دیوار کی طرف اسٹریٹ ہے, مطلب بالکل. میں کہتی ہوں میں نہیں کر سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا کسی اور کو بول دو. تو اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. جی بھائی کو بھی میرا سلام کہیے گا, سہیل بھائی کو بھی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ میری بہن, ہمیں دعا میں رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں بھاولپور سے. بھاولپور سے بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میرا خواب ہے, میں نے بچپن میں دیکھا تھا, میرے 2 طرف سے منہ ہے. کیا ہے؟ بہت
दो तरफ से फेस है, मतलब आगे भी पीछे भी साइड से। क्या नहीं समझ आई, जरा सा कंट्रोल हेल्प करें, क्या कह रही हैं कि बचपन में ख्वाब देखा था? मैं ना अक्सर ख्वाब में ये देखती थी कि मेरे ना दो चेहरे हैं, कभी तीन अच्छा, चार बहुत चेहरे हैं, होते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। जी, बहुत सारे मुंह होते हैं, और हाँ। उसके बाद मैंने बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं, जबकि मैं डबल फेस इंसान नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, डबल फेस नहीं है आप, माशाल्लाह अच्छी खातून है, अल्लाह ताला खैर करे। मूसा को पूछना है? बस ठीक है। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया, भरपूर सा प्रोग्राम में शामिल हुई, अपना ख्याल रखिएगा। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं गिलगित से बात कर रही हूँ चाचू। मैंने ये ख्वाब देखा था, उस दिन मेरी बहन ख्वाब में मुझे एक जोड़ा दे रही थी, समझ उसके में साथ नहीं दो आ रहा। अच्छा एक मिनट, आप गिलगित से बात कर रही हैं, आपकी बहन आपको एक जोड़ा दे रही है ख्वाब में, फिर? हाँ, वो जोड़े के साथ दो तस्बीह थे। एक ख्वाब और है जो मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ, हम 7 साल से साथ है, तो वो मुझे जूते लेके थे, और जूते मेरे लिए जूते लेके आ रहा था, कहता है तुम्हारे लिए स्पोर्ट वाले जूते हैं जो मैं लेके आया हूँ। अच्छा ठीक है। सफेद जूते होते थे। अच्छा आप मैरिड हैं, सिंगल है अभी? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है मेरी बहन, गिलगित साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरे दो ख्वाब हैं। हाँ। एक तो मैंने अपनी वालिदा को देखा, बहुत बड़ी देग है, वो उसमें से बिरयानी निकाल के मुझे दे रही है। अच्छा, कि ठीक। ये मैंने उनको देखा, खुद को दे रही है, बस के बांटती रहो। मैं बांट रही हूँ, मेरे हाथ भी दुख गए, मगर वो दिए जा रही है। अच्छा। और दूसरा इनकी वालिदा मेरा हयात है? ख्वाब- इनकी वालदा, आपकी वालदा इंतकाल करेंगी? आपकी वालदा? जी, मेरी वालिदा हाँ का इंतकाल अच्छा हो चुका है। ठीक है। वो आपको इतनी बिरयानी दे रही है, आप बांट बांट के थक जाती हैं, लेकिन वो दे दे के नहीं थक रही है। ठीक है, और? जी, और मैंने फिर दूसरा देखा कि मेरी बहन, उसका भी छोटी बहन है, उसका भी इंतकाल हो चुका है, तो वो मुझे जा रहे हैं हम, तो मैं कह रही हूँ नहीं यहाँ बहुत अंधेरा है, हम नहीं जा रहे। तो कह रही है अरे आपका आओ, कुछ भी नहीं, तुम बहुत डरपोक हो, आओ। मेरा हाथ पकड़ के लेके जाती है, हम जैसे जैसे आगे जाते हैं रोशनी होती जाती है। अच्छा। तो कहती है देखा कितनी रोशनी हो रही है। मैं कहती हूँ ठीक। हाँ वाकई तुम सही करें। ठीक है। ये जो ख्वाब है मेरे। ठीक है, आप कराची से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपकी वालदा के और बहन के हवाले से इंशाल्लाह बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। अच्छा अब्दुल्ला बात कर रहे हैं जी, सॉरी जी अब्दुल्ला, अपना काम बैन कीजिए। लाड़काना से बात कर रहे हैं। मैंने रात से ख्वाब में देखा कि मैं बस में सफ़र कर रहा हूँ, तो कोई आदमी आते हैं बस में, पूरी बस वैसे ही होती है, सिर्फ वो मुझे उतारते हैं और मुशक्क़त करवाते हैं, मतलब इस दीवार से पे चढ़ जाएं या दूसरी दीवार पे चढ़ जाएं। फिर वो मुझे कहते हैं कि आप अपना ID कार्ड दिखाएं। मैं उन्हें ID कार्ड दिखाता हूँ, तो फिर वो मुझे जाने देते हैं। अच्छा, शनाख्ती कार्ड देख के जाने देते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। 19 साल आपकी उम्र क्या है। करते हैं, पढ़ते हैं? मैं अभी 12वीं के पेपर दिए हैं। ठीक है। ठीक है अब्दुल्ला, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ, फरियाल बात कर रही हूँ। मैंने आपसे कहना था कि सर जी मैं बहुत बीमार भी रहती हूँ, और मैंने पिछली जुमेरात को ख्वाब देखी थी, उसमें मेरी बहन ने ख्वाब देखी है। वो कह रही है बाजी मैंने आपको देखा है कि आप बिल्कुल, यानी कि आपके साथ आसेब वगैरह हैं और आप बिल्कुल नंगी पड़ी होती हैं, और हमारी वालदा जो इस दुनिया से। अच्छा ठीक है, एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी, लाहौर से बात कर रही हूँ। अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी, मैं नमाज पढ़ के, फजर की ज़ोहर की नमाज पढ़ के मैं सो गई हूँ, तो मैंने देखा जैसे शेर होता है, बबर शेर, तो उसका अगला जो हिस्सा ना मुंह का, वो तो बिल्कुल ऐसी है जैसे बब्बर शेर का होता है, आगे से बाल वगैरह भी। जो उसकी बैक है, उसकी बॉडी है ना, वो इस तरह, जिस तरह छपी हुई होती है ना कागज के ऊपर, अच्छा। बिल्कुल इस तरह। हाँ। मैं मतलब जिंदा नहीं थी, तो वो मेरी तरफ बढ़ता है ना, तो मैं उसको उठा के ना फेंकती हूँ बड़ी ताकत के साथ, उसके साथ मुकाबला करती हूँ। वो 2-3 बार ऐसे बढ़ता है, तो एक तरफ उसको बांध देते हैं, फिर मैं देखती हूँ कि दूसरी तरफ पे एक छोटा सा कमरा होता है, वहाँ मेरी बहन भांजी भी रह रही होती हैं। तो अगली तरफ देखती हूँ तो थोड़ा सा कुछ जेवर भी पड़ा होता है, मैं सोचती हूँ मैं इसमें से लूँ, लेकिन मैं करीब जाके देखती हूँ मुझे पुराना लगता है, मैं नहीं लेती हूँ। बस ठीक है, सही मगर है। जब मैं उसको मार मार के फेंकती हूँ ना,
تو پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرے وجود میں اتنا درد ہوتا ہے کہ میں جیسے کوئی نا پتہ نہیں. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے ہوں. لاہور سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے. اچھا، میرا خواب یہ بھائی، میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خواب مجھے بار بار آ رہا ہے. ہر 4-5 دن بعد مجھے خواب آ رہا ہے. کوئی ٹوٹل 8-9-12 بار آ چکا ہے، اس لیے میں پریشان ہو رہی ہوں. جی بتائیے. مجھے ہر بار ایک ہی تھیم ایک ہی ہوتی ہے. الگ الگ کمرہ ہوتا ہے یا کوئی گھر کا ہی کوئی حصہ ہوتا ہے. کوئی چیز آتی ہے میرے پیچھے، کوئی چیز ہے جو مجھے ویسے نہیں نظر آتی، لیکن کوئی جن ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. کیونکہ پچھلی بار وہ مجھے فالو کر رہی تھی تو اس کے جیسے جوتے میرے پیچھے آ رہے تھے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ کوئی غلط چیز ہے، پھر میں آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو جاتی ہوں. یا تو میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں یا میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتی ہوں. میں بار بار پڑھتی ہوں اور پھر وہ چیز جو ہے وہ مجھ سے دور بھاگتی ہے اور پھر وہ چلی جاتی ہے. پچھلی بار میں نے دیکھا کہ وہ کھڑکی سے باہر چلی گئی ہے. ٹھیک ہے میری بہن، لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. پروگرام دیکھتے رہے، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر شاہدہ بات کر رہی ہوں. کیسے ہیں آپ؟ جی میری بہن اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں چاہیے. آپ بتائیے کیا خواب بیان کریں گی آج؟ بس میں یہ دیکھ رہی تھی کہ میں بہت خوش جا رہی ہوں اور مجھے سفید کلر کا ڈریس پڑا ہے اور اس کو ملٹی کلر کی ایمبرائڈری کی ہوئی ہے ساری. تو میں اوپر سے اس کا ایک ٹانکا توڑنا چاہ رہی ہوں تو وہ نہیں میں الٹا کر کے اس کو پیچھے سے گرا کھولتی ہوں. تو میرے اندازے میں یہ نہیں تھا کہ یہ میں گرا کھولوں گی تو یہ کھلتا ہی جائے گا. جب وہ گرا میں نے کھولی وہ کھلتا تھا اس کا ریشم. تو مجھے بہت جیسے افسوس ہوا. پہلے تو میں ہنس کے مت جا رہی تھی، میں نے کہا ابھی تو یہ تو رکے گا ہی نہیں، یہ تو کھلتا ہی جا رہا ہے. اور دیکھ رہی ہوں بہت رکشا والے کھڑے ہیں جو اپنی سواری کی وجہ. ٹھیک ہے میری بہن ڈاکٹر شاہدہ صاحب، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا. پروگرام دیکھتے رہیے، ہم بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گجراوالا سے بات کر رہا ہوں میں. گجراوالا سے بات کر رہے ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. میرے نا والدہ ماجدہ ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بڑا سا پلر ہے، کافی اونچائی پر ہے. کیا ہے؟ پنجرا ہے؟ لوہے کا ظاہراً. اچھا. ظاہراً وہ لوہے کا لگ رہا ہے، لیکن جب اس کو کاٹا ہے نا، نیچے سے کسی نے اس کو کاٹ دیا تو وہ لکڑی کا جیسے کنبا سا نہیں ہوتا ایسے رہ گیا. اچھا، بس یہ دیکھا آپ نے؟ لکڑی کا کیا؟ لکڑی کا جیسے ہے لوہے کا، لیکن نیچے سے کاٹا لکڑی کا لگتا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. ناظرین یہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں انشاءاللہ اگلے سے انہیں بتائیں گے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین شامل کریں گے کالر کا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں زرتش بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے خواب میں آج صبح ہی دیکھا ہے کہ جیسے ایک باہر کی چیز ہے، لڑکا ہے، جیسے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے تو مطلب تسبیح پڑھ رہا ہے اور ایسے نا پھوکے مار رہا ہے. تو مجھے نا بہت ڈر لگ رہا ہے، بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے. پھر اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ ایک میری امی کے گھر پہ ان کا مین دروازہ تو دروازہ ہے، سفید کلر کا وہ دروازہ ہے. تو باہر سے وہ چیز ہے تو وہ یوں دھکا دے رہی ہے، بہت دھکا دے رہی ہے اور آگے سے دونوں ہاتھوں سے میں نے بھی اس دروازے کو پکڑا ہے اور میں نادے علی پڑھ رہی ہوں. مجھے بالکل ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی نوٹ کیا. ایک اور کالر منتظر شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مظفر آباد آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی میرے بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. میں خواب مدینہ پاک میں حاضری کر رہا ہوں. جی خواب میں مدینہ طیبہ کی آپ کو حاضری ہو چکی ہے؟ پہلے آپ گئے جا چکے ہیں وہاں؟ نہیں جاج کا. بس ٹھیک ہے میرے بھائی. اچھا ناظرین، اب جو بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کی، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب وقت بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہمیں پوچھنا بھی خواب کیا کہتے ہیں. انشاءاللہ زندگی بخیر کل آپ کے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. چلتے ہیں مجھ سے آپ کی طرف. حریم نے خواب میں دیکھا کہ ان کی کزن نے ان کے متعلق خواب دیکھا کہ کسی کزن کے ساتھ ان کا رشتہ طے ہو رہا ہے. دوسرا خواب دیکھا کہ اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھا، مرنے والی ہیں، کلمہ طیبہ پڑھا، درود السلام پڑھا اور پھر سوچتی ہیں کہ مر گئیں، پھر سوچتی ہیں کہ کیا ہوگا. دیکھیں پہلا جو خواب ہے نا، اگر کیونکہ جو آگے انہوں نے جو منظر بیان کیا ہے نا، تو چونکہ یہ خود نمازوں کی پابند ہے
اور ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر اس کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ ہر وقت پریشانی ہے اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے، یہ خواب دیکھا تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اگر معاملات ہیں اور ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہے، ہر وقت سوچتی بھی نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ رشتہ اچھی جگہ آپ کا طے ہو جائے گا. اور اس کے لیے نمازوں کی پابندی بھی کریں. فجر، عصر اور عشاء 33 مرتبہ یا لطیف یا اللہ اول آخر 3 درود شریف کے ساتھ پڑھیں. اور دوسرا جو خواب دیکھا، یہ آپ انشاءاللہ لمبی عمر پائیں گے اور اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ لمبی زندگی آپ کو عطا فرمائے. مریم نے لاہور سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے ان کی بیٹی کے متعلق دیکھا. 5 سال کی بیٹی ہے، وہ بیٹی نجاست کرتی ہے اور منہ پر مل لیتی ہے اپنے، اور ان کی والدہ یعنی اس بچے کی نانی اسے صاف کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کیا کر دیا. دیکھیں، جب نابالغ بچہ یا بچی خواب دیکھیں تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے والدین پر منطبق ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ یعنی مال کی طرف اشارہ ہے، لیکن خاص طور پر اس میں یہ دیکھیں کہ ریسورسز میں حرام کی آمیزش نہ ہو، اس پر ذرا غور فرمائیں اور بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد دیکھتی ہیں کہ ان کی والدہ کے فقیروں کی ریڑھی پر سفید لباس میں یہ ہیں اور ان کو کہیں ہاسپٹل جانا ہے، اور یہ کہتی ہے یہ اسکوٹی ہے اور ساری رکاوٹیں پار کر کے وہ پہنچ جاتی ہیں. یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے، یہ اچھی خاتون ہے، نیک خاتون ہے، اور ماشاءاللہ کوئی اس طرح پریشانی یا کوئی بھی رکاوٹ کاموں میں آتی ہے تو اللہ رب العالمین، یہ باہمت خاتون ہے تو اللہ رب العالمین اسے دور فرما دیتا ہے. جو باہمت لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی ہمت سے یعنی ایسی ہمت دکھاتے ہیں کہ خود بخود پریشانیاں، رکاوٹیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں. تو ماشاءاللہ یہ اچھا خواب ہے. بہن نے کراچی سے پوچھا کوئی اونچا پہاڑ ہے اور یہ ڈرائیو کرتے کرتے اوپر چلی جاتی ہیں اور اب نیچے آنے کی باری ہوتی تو نیچے کے لیے سلوپ نہیں ہوتا، اور یہ کہتی ہے بھائی میں نہیں جا سکتی، اور وہ بھی پھر کوئی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کسی اور کو بلا لیتے ہیں. دیکھیں، یہ ماشاءاللہ اچھا خواب تو ہے ان کے لیے کہ ماشاءاللہ زندگی بڑی پرامن گزر رہی ہے. دوسرا یہ کہ عزتیں، عروج، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. لیکن زندگی میں ضروری نہیں کہ ہر کام آپ کی منشا کے مطابق ہو. کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کرنا چاہتی ہیں اور ایک حد تک کر بھی لیا، لیکن اب تک وہ کام مکمل نہیں ہوا. تو بہرحال یہ زندگی کے نشیب و افراز ہیں، یہ معاملات ہوتے ہیں. رب العالمین کوئی بھی ایسی کمی ہے تو دور فرمائے. پھر اس کے بعد بھاولپور سے بہن نے پوچھا کہ بچپن میں دیکھا تھا کہ ان کے 2 چہرے ہیں. دیکھیں، عام طور پر کوئی اگر 2 چہرے اپنے دیکھے تو اس کی تعبیر دوسری ہوتی ہے، لیکن انہوں نے بچپن میں اس طرح دیکھا اور اس کے بعد سے پریشانیاں، تو ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرمائے. اور اس میں اس کو قیاس کروں گا اس طرح کہ مثال کے طور پر آپ اگر آئینے میں دیکھیں، مرر میں دیکھیں اور آپ کو اپنے 2 چہرے نظر آئیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو. بس ہم یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تمام پریشانیاں دور فرمائے. نمازوں کی پابندی کریں اور فجر کے بعد اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اول آخر 3 درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں. پھر اس کے بعد بہن نے گلگت سے پوچھا کہ ان کی بہن جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یعنی کوئی جوڑا دے رہی ہیں، اور دوسرا خواب دیکھا کہ جس لڑکی کے لیے ان کے دل میں پسندیدگی ہے وہ ان کو سفید جوتے دے رہا ہے. دیکھیں، میں یہاں پر پھر وہی بات جوڑوں گا کہ اگر ہر وقت ذہن میں یہی خیال، کیونکہ بعض اوقات بہنوں کے بچیوں کے رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں تو گھر والے بھی ان کے سامنے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر وقت ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے. کوئی آیا چلا گیا تو ان کو پھر پریشانی ہوتی ہے، پھر ایک سائیکی والا معاملہ ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں، لیکن اگر ایسا نہیں تو جوڑا دینا یہ انشاءاللہ آپ کے لیے اچھا ہے اور انشاءاللہ رشتہ ہونے کی امید ہے، خوشی ملنے کی امید ہے. دوسرا یہ کہ میری بہن، یہ خواب جو ہے اگر خیالات ذہن میں نہیں، کوئی ایسی چیز ذہن میں نہیں، تو بہرحال اگر وہاں رشتہ ہے تو مناسب لگ رہا ہے. سفید جوتے دینا یہ مناسب لگ رہا ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ ہماری جو خاص طور پر بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، وہ از خود فیصلے نہ کریں اور اس کے پھر بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں. تو لہٰذا بہتر یہ کہ بڑوں کو اس میں شامل کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ
کراچی سے بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ مرحومہ دیگ میں جو بریانی ہے وہ ان کو دیتی ہے، وہی بانٹو، اور یہ بانٹتے بانٹتے تھک جاتی ہیں اور جو ہے نا وہ نہیں تھکتی. یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے کہ اللہ رب العالمین رزق کی فراوانی، رزق کی فراخی انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائے گا. اور اس میں خاص طور پر یہ کہ جب آپ اللہ کی راہ میں دیں گے تو کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ بڑھتا رہے گا. شکر کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، لیکن اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، وہ کمی کبھی نہیں فرمائے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد کہتی ہیں سب سے چھوٹی بہن جو مرحوم ہے، کہیں جا رہے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو یہ پریشان ہوتی ہے، کہتی بزدل نہ بنو، آؤ اور پھر آگے روشنی. کوئی ایسا معاملہ کہ جو آپ کا پایا تکمیل تک نہیں پہنچ رہا اور آپ تھوڑی مایوس سے ہیں، مایوس نہ ہو، تھوڑی سی ہمت کریں، آگے روشنی آپ کا انتظار کر رہی ہے انشاءاللہ، اور آگے معاملات بہتر ہو جائیں گے. عبداللہ نے لاڑکانہ سے پوچھا کہ یہ کہیں بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آدمی آتا ہے اور صرف انہیں ہی مطلب وہ کہتا ہے کہ بھئی انہیں اتارتا ہے، پھر کچھ ان سے محنت کرواتا ہے، پھر آئی ڈی دیکھ کر وہ چھوڑ دیتا ہے. دیکھیں یہاں پر ایک تو یہ کہ اگر یہ ابھی تک عملی زندگی میں نہیں آئے ہیں تو عملی زندگی میں آنے کے لیے آپ کو تمام جو ہم یعنی تعلیمی پروسیس ہے نا اس کو پورا کرنا ہوگا، اس کے بعد کامیابی ہے. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں جنت ایسے نہیں ملتی، اور ظاہر ہے کہ ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، یہ تمام آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہوگی، اور خاص طور پر آئی ڈی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونسٹ امتی بننا پڑے گا. جب یہ آئی ڈی آپ کے پاس ہے تو پھر بیڑا پار ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے پنڈی سے پوچھا کہ یہ عام طور پر بیمار رہتی ہیں، ان کی بہن نے دیکھا کہ ان پر آسیب ہے اور لباس کے بغیر بھی دیکھا. میری بہن یہ کہ علاج کروائے. دوسرا یہ کہ علاج کروانے کے باوجود بھی اگر صحیح نہیں ہو رہی تو بہرحال آپ فجر اور عصر کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس والآخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکیں، نمازوں کی پابندی کریں. انشاءاللہ جو بھی اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، یا 22 روز تک یہ کر لیں. بہن نے لاہور سے پوچھا کہ فجر کی نماز کے بعد ہم نے دیکھا کہ ببر شیر ہے اور اس کا جو فرنٹ ہے وہ بالکل ببر شیر کی طرح ہے، بیک سائڈ کاغذ پر چھاپے کی طرح، یہ مقابلہ کرتی ہیں اور یہ سارا معاملہ، یہ کسی معاملے کو نا بہت زیادہ اپنے خیالات میں بسائے ہوئے ہیں، بہت مشکل تصور کر رہی ہیں. لیکن میری بہن بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے لیے مشکل بالکل نہیں ہے. آپ کو مشکل لگ رہا ہے لیکن جب آپ اختیار کریں گے وہ آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. جو اس کا جو بیک سائڈ ہے وہ بالکل ایک کاغذ پر چھاپے کی طرح ہے نا. اس کے بعد جو ہے وہ لاہور سے بہن نے پوچھا کہ بار بار یہ خواب دیکھا کہ کوئی چیز آتی ہے، پھر آیت الکرسی پڑھتی ہیں، لاہور شریف پڑھتی ہیں، تو پھر آخر وہ چیز چلی جاتی ہے. میری بہن یہ جنات ہوتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو آپ بہرحال فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز، عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ جو ہے وہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ فلق و ناس والآخر 3 بار درود شریف پڑھ کے یہ پانی پر دم کر کے پی لیا کریں اور اپنے اوپر بھی دم کر لیا کریں. اور اگر ہو سکے تو گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک بھی دیں کہ آپ بتاتی ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں نظر بھی آتی، تو انشاءاللہ آپ 22 روز کر لیں تو یہ ختم ہو جائیں گی. اور اس کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں اور پھر دم کر کے پانی پی لیا کریں. 22 روز تک پانی چھڑک دیں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. ڈاکٹر شاہدہ نے پوچھا کہ یہ کہیں بڑا خوش جا رہی ہیں اور سفید کلر کا جو ہے وہ ڈریس ہے اور اس میں ملٹی کلر کی ایمبرائڈری ہے اور گرہ کھولتی تو وہ کھلتی چلی جاتی، پھر پچھتاتی ہیں. میری بہن آپ ماشاءاللہ بڑی خوش باش ہیں، معاملات سارے صحیح ہیں. بعض اوقات جانے انجانے میں کوئی بندہ ایسا کرتا ہے کہ وہ ایک ذرا سی چیز ہوتی ہے لیکن وہ پھر مشکلات بڑھتی رہتی ہیں. تو بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کو اختیار مت کیجیے گا ورنہ پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. گجرانوالہ سے بھائی نے پوچھا کہ ان کی والدہ بڑا سا پنجرا ہوتا ہے اور وہ لوہے کا لگ رہا ہوتا ہے اور جب وہ کرتی ہیں تو لکڑی کا رہ جاتا ہے. میری بہن میرے بھائی کچھ معاملات میں پریشانیوں کا سامنا ہے لیکن بالآخر انشاءاللہ وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے کام کے جو راستے ہیں وہ کھل جائیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، والآخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، اور یا رحمان یا رحیم کثرت سے پڑھیں. بہن نے سالکوٹ سے پوچھا کہ آج صبح جو ہے ایک دیکھا کہ کوئی عجیب سا لڑکا ہے، تسبیح جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، پھونکے مار رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے ان کو. پھر وہ دروازے کو
کو دھکا دے رہا ہے. میں نے ابھی جو فجر اور عصر کے بعد پڑھنے کے لیے کہا وہ آپ بھی پڑھیں, نمازوں کی پابندی کریں اور 22 روز تک اس طرح کر لیں, انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں. مظفر آباد سے آزاد کشمیر سے بھائی نے پوچھا کہ مدینے کی حاضری خواب میں دیکھی. اللہ رب العالمین آپ کی عشق و محبت میں اور اضافہ کرے اور درود شریف کثرت سے پڑھیں, میرے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں اور فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کریں, انشاءاللہ آپ کو وہاں کی حاضری ہوگی. بہت شکریہ سے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو. ناظرین کرام, ہماری آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. ویب پیج RYQTV.tv پہ جب چاہیں, جس وقت چاہیں, جہاں چاہیں ہمارے پروگرام کو اور جب کے پروگرام کو بھی آپ چاہیں ویو کر سکتے ہیں. ملیں گے انشاءاللہ کل. زندگی بخیر, فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.